السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز سامعین، کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ایک یوٹیوب چینل کو ہم نے چالو کیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ویورز، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنا علاج خود کرنے کا رجحان معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ روحانی علاج کے نام پر کچھ مولوی اور باباؤں نے ایک طویل عرصے تک غیر شرعی علاج کے ذریعے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ پھر قرآنی علاج میں بعض معالجین نے حد سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر کے لوگوں کو قرآنی علاج سے بدظن کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ یہ ہم سب لوگوں کی دعا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے، جس کے ذریعے مریض اپنا علاج خود بھی کر سکے اور ہر تکلیف پر اسے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ویورز، قرآن سے علاج کا فائدہ، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآنی علاج کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہر مسلمان کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس میں 6 بہت بڑے فائدے ہیں۔ بڑے سے بڑے فائدہ 6 یہ ہیں۔ نمبر 1، عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، پیسے کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3، تلاوت کا ثواب۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، تلاوت کا ثواب۔ نمبر 4، دعاؤں کی عادت اور شوق بن جاتا ہے۔ نمبر 5، بیماری سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 6، اللہ پر بھروسہ، یہ سب سے اہم ہے۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی مریض یا مریضہ سال، 2 سال، 6 مہینہ، 5 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، یہاں تک کہ 40 سال تک، 60-70 سال کی عمر تک جب مریض پریشان رہتا ہے، ادھر ادھر دوڑ دھوپ ہر جگہ بھاگ کر کے دوڑتا ہے، جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ چلیں قرآن سے بھی علاج کروا لیں، یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ جو چیز پیدا ہو گئی ہے، پہلے تو ہم جاتے ہیں آباؤں باباؤں کے پاس، اس کے بعد لاسٹ میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی کر کے دیکھ لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں، بات تو یہ ہے کہ جب 60 سال، 40 سال، 50 سال لوگ دوڑ دھوپ کر کے ادھر ادھر جا کر کے بھاگ کر کے جب تھک جاتے ہیں، چاہے وہ کینسر کا مریض ہو، چاہے اور بھی ادر بیماریاں ہوں، جب وہ تھک جاتے ہیں تب وہ قرآن پر آتے ہیں، اور جب ان کا قرآن سے علاج ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا۔ یہ بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ توحید پرست ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو
تو اس کو توحید کی سمجھ دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو توحید کی سمجھ دیتا ہے۔ اور جس کو توحید مل جائے دنیا میں، اللہ مل جائے، اللہ پر بھروسہ، یہ اہم مسئلہ، یہ کچھ ہو یا نہ ہو، یہ یقین ہو جاتا ہے آدمی کو کہ اللہ نے ساری چیزیں جو ہے، ابھی ہم یا ادھر ادھر ہر جگہ دوڑ دھوپ کر کے آئے، اب اللہ نے ہمیں شفا دی، اور وہ قرآن سے۔ اس کے بعد وہ جو ہے بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں چلے گئے۔ ایسے بہت سے مریض ہیں، مجھے ان سے ملاقات بھی ہوئی، ہماری ان سے گفتگو بھی ہوئی، روتے ہیں، اللہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ پیدا تو نے کیا جب تک ہم پیٹ میں تھے 9 مہینے، اللہ تو حفاظت کیا، اس کے بعد جیسے ہی نکلے تو کبھی گھر میں نیمبوا، کبھی جو ہے گلے میں گنڈا تعویذ۔ بہت سے عورتیں ایسی ہیں جو توحید پرست بھی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کاجل کو، یا کالا کچھ ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ بچے کے جیسے پیدا ہوتا ہے اس کو یہاں لگا دیتے ہیں نظر کا۔ تو کالا ہی کیوں لال، اور لال ہی کیوں نیلا ہی کیوں، ہرا بھی ہونا چاہیے، ہرا ہی کیوں؟ تو یہ ہمارا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ چلیں، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہو جائیں گی، تو لیکن آپ لوگوں کے لیے کچھ اہم باتیں اور رکھے ہیں، آپ ان کو غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے علاج کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی حدیث میں ہے، قرآن مکمل شفا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے رہبر اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ پڑھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ پر دعاؤں کے ذریعے رقیہ فرماتے۔ ایک شخص کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رقیہ پڑھا تو اس کے پیٹ سے کتے کے بچے کے مانند ایک سیاہ جانور نکل کر بھاگا۔ یہ مسند احمد ہے، مسند احمد، حدیث کی کتاب مسند احمد میں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچہ پیدائشی بیمار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رقیہ پڑھا تو وہ درست ہو گیا۔ یہ سنن بحیقی میں ہے۔ ایک بچے کے چہرے پر نشانات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نظر لگی ہے، دم کرو۔ یہ مسلم شریف میں، یعنی دم کرنے کا بھی آتا ہے، اور دم خود ہی بھی کر سکتے ہیں آپ۔ افضل یہی ہے کہ آپ خود اپنا دم کریں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جسم سے خون اتنا نکل رہا تھا کہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رقیہ کیا تو وہ خون بند ہو گیا۔ اس طرح سلف سے رقیہ کرنے کے بے شمار واقعات موجود ہیں، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے رقیہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، کیونکہ یہ انبیاء و صالحین کا عمل تھا جس کے ذریعے انسانوں کو
جن و شیاطین سے نجات دلائی جاتی تھی۔ اور ایک بات اور کہنا ہے، اس کے بعد بات ختم کر دینی ہے، کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ تعویذ، کڑا، گنڈا تعویذ کڑا یہ سب میں اتنا زیادہ ہیں کہ قرآنی علاج کو یہ نیچے رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر ہم جانتے ہیں تو اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ توحید کیا ہے اور یہ شرک ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آج ہی ایک مریض تھے جن کو میں نے چیک کیا، اس کے بعد ان سے ہم نے پوچھا، رقیہ کرنے کے بعد ہم نے پوچھا یہ کیا ہے آپ کے پاس، یہ کیوں پہنے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے پہنا گیا ہے کہ ہم یہ اس مرض میں جو ہے مبتلا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ابھی ہو گیا، ختم ہو گیا؟ بولے نہیں۔ بولے پھر اس کو اتار پھینکو آپ۔ تو بولے نہیں مولانا صاحب، دوسرے مولانا نے یہ کہا ہے کہ اس کو مت اتاریے گا، اگر اتاریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج ہی کی بات۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم پریشان ہو جائیں، آپ بھی پریشان، آپ تو پریشان ہو ہی ہیں، آپ بھی پریشان ہو جائیے۔ کھولیے اس کو، نکالیں۔ ہم نے قینچی منگائی، اس کو کاٹ کر کے جب نکالے تو دیکھتے کیا ہے، ساری عدد لکھی ہے، سب عدد کیا مطلب، ساری گنتیاں لکھی ہیں اس میں، 1 2 3 4 اس طریقے سے جو ہے ساری گنتیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے کہا کیا آپ کو یہ شفا دے دیں گی؟ یہ 1 2 3 4 کا کیا ہے، یہ کیا مطلب یہ؟ تو ندامت ہوئی اپنی اس پہ، جو ہے وہ بہت افسوس کیے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ چیز نہیں ہے، اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، نہیں پڑھ سکتی ہیں گھر میں کوئی ہے ان سے پڑھوائیے، اتنا تو کر سکتی ہیں۔ نہیں ہے، یہ سب بھی نہیں جانتی ہیں، موبائل پہ بول دیجئے آپ سورہ بقرہ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو موبائل پہ لگا کر کے آپ اس کو آنکھ بند کر کے سن بھی سکتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے شفا رکھا ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے۔ اب یہ مولوی کیا لگاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ مزمل پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں، واللہ گھر میں جو بھی جن، شیاطین، بھوت، خبیث، جو بھی آپ اپنے بھاشا میں کہتے ہیں، لگھر، بہت سے لوگ لگھر بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں آپ، سب لگھر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ تو یقین کرو انشاءاللہ، اللہ پر یقین بھروسہ رکھو انشاءاللہ۔ کچھ بھی وہ باندھ کر دے دیے، وہ رکھ لیے۔ ہم نے کہا یہ جو ہے کوڈ ہوتا ہے، یہ جنوں کا کوڈ ہوتا ہے، شیطانوں کا یہ کوڈ ہوتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ 6 مہینہ، 2 مہینہ، 1 مہینہ، 1 سال اس طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، یہ ان کا کوڈ ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جادوگر ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کا نام پوچھیں گے، پھر آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے۔ اللہ بولیے، آپ خود کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے، آپ کا نام پوچھیں، آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ کیوں؟ یہ باپ کا نام کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ شیطان انسان کو حقیر سمجھتا ہے، وہ آپ کے باپ کا نام بھلوانا چاہتا ہے۔ بہت سے اس میں مسائل ہیں۔ تو یہ ان کا ایک کوڈ ہوتا ہے، جب یہ آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، تو ان کا جن اور آپ کا جن دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں، 10 دن پہلے آپ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ کون آیا، کارخانے میں کیا ہوا، کیسے کیا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بتائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ
آپ لوگ بنے رہیے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ کو دھیرے دھیرے ساری باتیں بتائی جائے گی، اور رقیہ بھی اسی چینل پہ رقیہ پڑھا جائے گا، رقیہ پڑھ کر کے رقیہ بھی پڑھا جائے گا، اور جن حضرات کو پرابلم ہوتی ہوگی کچھ بھی تو آپ ان کو جو ہے سنیں، اگر نہیں ہے، اگر آپ کو یہ چینل پہنچ گیا، آپ تک پہنچ گیا ہے، تو آپ جو ہے اس کو جو ہے لوگوں تک جو ہے شیئر کریں، یا آپ لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اگر ہم نہیں بتا سکے تو کسی اور سے پوچھ کر کے انشاءاللہ امید ہے آپ کو بتایا جائے گا وہ چیز، اور شیئر بھی کریں آپ، اور اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ امید ہے آپ سبسکرائب کریں گے، سبسکرائب کرنے سے کچھ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ بیل بٹن دبا دیے، کچھ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اور ویڈیو کے بھی اگر ہم جو ویڈیو بناتے ہیں اس کو پوری دیکھا کریں انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے، اور امید ہے آپ جو ہے بھرپور جو ہے آپ ہیلپ کریں گے ہماری، تو تاکہ صحیح دین آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔